اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. مولانا کہتے ہیں دوسری شادی کی اجازت. بھائی آج کل بیویاں دوسری شادی کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے میاں کا بیہیویئر دیکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کو پتہ ہے ڈوجی آئی اور مکالا ملے سے وہ اجازت دیتی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہوا ہے. دوسری کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتی. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک رہیں، اس کے حقوق ادا کریں اور اس کے اوپر خرچہ کریں اور اس کو کچھ دیں، تو پھر سمجھ آئے گا کہ آپ دوسری کے بھی حق دیں گے اور اس کے حق کھائیں گے نہیں. یہ بیچاری اسی لیے آپ کو نہیں کہتی بھی کرو، اسے پتہ ہے آج میرے ایک کے ہوتے ہوئے یہ حق کھا رہا ہے، دوسری آئی تو میرے حق زیادہ کھا جائے گا، وہ تب ڈرتی ہے. اور اگر آپ اس طرح ٹھیک رہتے تو آپ کی خود اجازت دیتی، وہ خود آپ کی شادی میں شامل ہوتی. میری پہلی عالیہ میری دوسری اور تیسری شادی کے ولیمے خود بانٹے. اپنے گھر میں جو ولیمہ ہوا نا، میری عالیہ اس میں شریک تھی، میری ساس صاحبہ اس میں شریک تھی، میرے بھائی میرے بچوں کے ماموں شریک تھے، میرے سسر بیٹھے ہیں. کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ میں نے بیہیویئر ٹھیک رکھا ہے، میری شادی پر میرے گھر میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے بیہیویئر خراب رکھا ہے تو کم خراب ہو سی. اللہ میں چھری چاہ کے رن بیٹھی ہو سی بھی ڈھیل ڈھیل مار کے پاڑ سٹے سائیں، آندرا گوندرا بیر کاٹ سٹے سائیں. تو بھائی اس طرح تھوڑا گزارا کرنا ٹھیک ہے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے بات سنائی تو ایک بندے نے جا کر کہا اپنی بیوی کو کہ بیگم میں نے پورے 10 سال اس عورت کے باہوں میں زندگی گزاری ہے جو میری بیوی نہیں تھی، اور اس کو ہوش ہسپتال میں آیا. بیوی اوہ کھلے لائے. تو جب ہوش آیا اور کسی نے کہا کیا کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 10 سال میں نے اس عورت کی باہوں میں گزارے ہیں جو میری بیوی نہیں تھی، یعنی میری ماں تھی. بچپن میں اس کے پاس رہا نا. تو میں یہی بات بیوی کو سنانے گیا اور ابھی ماں والا لفظ نہیں کہا، پہلے مجھے اس نے چھری مار دی. تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ کہاں کہا تھا؟ اس نے کہا باورچی خانے میں. انہوں نے کہا ممبر کی بات باورچی خانے میں کرے گا تو یہی اشر ہوں گے. تو بھائی ممبر کی بات ممبر پہ کرو، باورچی خانے میں نہیں کرو. وہ کہتے ہیں ماں کی عزت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی سے ڈرو کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے لفٹی ہے. ٹھیک ہے. میں کئی رنہ کو مسالیاں کو کٹیندہ ڈٹھا ہے. یقین مانو ہم ایک اسٹاپ پہ ٹھہرے تھے، وہ بیوی غالباً اسکول پڑھاتی تھی، وہ آئی اور بیچاری ٹھہری رہی، اس کی چھٹی ہو گئی، اس کا میاں کچھ لیٹ ہو گیا. کچھ ٹائم بعد آیا اس کو موٹر سائیکل پہ لینے. بیگم صاحبہ کرما علی بیٹھی میرے ڈال. بٹھانے لگا تو بیوی نے مارنا شروع کر دی، تھپڑ مارے. جا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری تنخواہیں کھانے کے لیے تو بڑا آگے میں کو لے جا سب سے جو رہنا حلوہ شلوہ ہضم شریف تو بیٹھا ہوا ہے، تو ہر چیز آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہو اور ادھر میرے لیے آدھا گھنٹہ میں انتظار کروں تو آتا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ حالت تو ان شوہروں کی ہوتی ہے جو اس طرح 2 نمبریاں کرتے. تو بھائی آپ ٹھیک رہیں تو آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گی، وہ دوسری کی بھی اجازت دیں گی، تیسری کی بھی دیں گی، چوتھی کی بھی دیں گی. سبحان اللہ تعالیٰ چاہے یہ کہ نہیں آدھا اللہ بھائی متا انو ڈاس کے او کرما علی کو مائن ڈسن اے مولی دے کو دوچی شادی تے سبحان اللہ آدھا بیٹھا بھی او نشیسی ہیں تا آکھا نہیں میں نہیں آکھا. سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے، ڈرو نہیں. تو دوسری کی بھی اجازت دے گی، تیسری کی بھی اور چوتھی کی بھی. تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا نا. تو بھائی میں بعض اوقات کہتا رہتا ہوں کہ حقوق نہیں کھاؤ. اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں نا تو پہلی کو پہلی کا حق دو، اس کے حق نہ کھاؤ. آپ سے پہلی 20 روپے مانگتی ہے، آپ اسے 5 روپے دیتے ہیں، تو دوسری آنے کے بعد تو اسے 1 روپے دیں گے. وہ کب اجازت دے گی تمہیں؟ پہلی 10 مانگے تم 100 دو، مزہ تو آئے نا، تاکہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ میرا مسالہ کنجوس مکھی چوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خاوند جو ہے یہ بہترین ہے، تو سوانیاں تو نہیں منع کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں، تیسری بھی کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلی کے حقوق کھائیں نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس دوسری آئی ہوئی ہو اور پہلی بیچاری رو رہی ہو. یہ نہیں ہے. یہ پوچھے گا رب قیامت میں، جب ایک سائیڈ اس بندے کی فالج زدہ ہوگی، ہاتھ آنکھ کان ادھر والا جبڑا ادھر والا پاؤں ٹانگ کام نہیں کر رہی ہوگی، اگر دونوں بیویوں میں انصاف نہ کیا تو. دونوں میں برابری کرو ورنہ ایک سائیڈ شل ہو جائے گی. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دونوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. اسی اثناء میں اس کی بیوی کی فون آ گئی اور بیوی اسے فون پہ لڑ رہی تھی، اور جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا تھا اللہ نے مجھے وہاں سمجھا دیا. بیوی اسے کہہ رہی تھی
کہ اسے تو تو نے زیور خرید کے دی اور مجھے زیور خرید کے کیوں نہیں دیا؟ اچھا دے سا چاکو جو نہیں تھی نا، ہاں خیر دے سو کھا نہ ویسو، لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا شرم کر، اسے ایک انگوٹھی دی تو اسے بھی دے دے، برابر کی بنیاد پر رکھ، ورنہ ایسا نہ کریں بھائی۔ میں دوسری شادی کا کبھی مخالف نہیں ہوں، میں حمایتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ دوسری بیوہ سے کریں، مطلقہ سے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سہارا بن سکیں۔ جو بیچاری کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ بیچاری خاموش بیٹھی ہے تو آپ اس کے ماں باپ کا بھی سہارا بنے، اس کا بھی بنے۔ ہمارے ہاں طلاق والی سے دوسری شادی پر لوگوں کو کیا موت پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتی تو اس کو ادھر سے طلاق کیوں ہوتی؟ اور بے وقوفو، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے غلط ہونے پہ طلاق ہو۔ بعض اوقات خاوند غصے میں کوئی جملہ منہ سے نکال بیٹھتا ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ ہر وقت عورت کو غلط سمجھتے ہو، اس طرح نہیں ہے۔ میاں طلاق دے، اسے اور عورت مل جائے تو اعتراض نہیں ہے، بیوی کو طلاق ملے ایسی دوسری شادی ہو تو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ شک نہ کیا کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے۔ کسی کی بچی کی شادی ہو، ایک ہفتے بعد اس کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ ہو جائے گی نا۔ اب یہ بیوہ سے لوگ شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جو کی ہے، حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور پہلی شادی کس خاتون سے کی؟ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل۔ اہل بیت کی پہلی عورت ہے یار، تذکرہ اہل بیت میں بیٹھے ہو کانفرنس میں، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 40 سال، اور بیوہ خاتون ہے، حضور نے شادی کی ہے۔ آؤ اگر شادیوں کی بات کرنے والوں، اس جیسا اپنا دل لے کر آؤ، اس جیسا لے کر آؤ نا، میں تمہیں دیکھوں کہ تم معاملات میں کیسے چل۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری شادی کواری سے کرنا منع ہے، آپ کو وسعت ہے آپ کر لیں، نو پرابلم آن دس میٹر، آپ کر سکتے ہیں، ڈونٹ وری، لیکن آپ بہتر ہے کہ ترجیح کسی بیوہ کو دیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو ہاں ہاں کہہ رہے ہیں نا، تمہارا حال وہ ایک بندہ عائش ہوتا، اس نے 60 نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ جو بیوی لوں گا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، عمر بڑھتی رہی اور اس جیسی کوئی نہ ملی، سونی ہوئے، چٹی ہوئے، بگی ہوئے، بھوری ہوئے، موٹی ہوئے، تازی ہوئے، چنگی ہوئے، بااخلاق ہوئے، اس طرح پوری لائن لگائی ہوئی تھی اس نے۔ عمر بڑھتی گئی اور ایک ایک شرط کاٹتا گیا، ادھر سے 70 سال عمر ہو گئی اور ادھر ایک ہی شرط بچ گئی کاغذ میں، ساہ آندہ ہوئے، ایک ہی شرط رہ گئی کہ بس زندہ ہو، عورت ہو، جیسے بھی ہو۔ تو وہ حال تو نہ ہوئے بھی پتہ ڈوجی کرنی ہے کہ رامو کا حالہ مال بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ شاکر دے ڈوڑے ہیں نہیں کہ نہ پر نیجے ڈوجی ران، جے کر ڈوجی ران پر نہیں سے جو دم جی سے اوکھاتی سے، ڈاڑی یار مناونی پوسی، سیر تے ٹوکری چاونی پوسی، فلم روز دکھاونی پوسی، نہ پر نیجے ڈوجی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بے دینی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے آپ خوش و خرم زندگی بھی گزاریں گے اگر آپ کو دوسری اور تیسری اور پہلی بیویاں اچھی مل گئی، دینداری کی بنیاد پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ساری زندگی مرد پہ چارہ جیا 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 کر کے گزار دیتے ہیں۔ بھائی ہر جگہ پہ جیا جیا نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نا بڈھی نو دبکا لا بیٹھیا، پھر پوچھنا، پھر اے نہ پوچھ کی ہویا، پھر جی 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 ہویا۔ تو یوں نہ کریں نا بھائی۔ اور سنیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ ٹھیک حق ادا کرو، کبھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیسے دوجی شادی حق وہی تو پہلی دا اگو تو چورنا ہی کو نہیں